السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من دعا الی هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان له عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا رواه مسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ہم نے صحیح مسلم کی ہی ایک حدیث پڑھی تھی کہ المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر۔ اس حدیث کے ضمن میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیرت کے تعلق سے تھوڑی سی روشنی ڈالی گئی تھی، اس لیے دوبارہ اسے اعادے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حدیث جو ہمارے سامنے ہے، اس حدیث کا ترجمہ اور اس کی مختصر شرح جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث دعوت و تبلیغ کے فضیلت میں ایک اہم حدیث مانی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس شخص نے ہدایت کی طرف دعوت دی، لوگوں کو ہدایت کی طرف رہنمائی فرمائی، اس کے لیے ایسی ہی اجر ہے جیسے اس ہدایت پر چلنے والوں کے لیے ہے، اور ان چلنے والوں کے اجر و ثواب میں اس سے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ گویا جو دعوت دے رہا ہے اسے بھی اجر و ثواب حاصل ہو رہا ہے، جو اس پر عمل کر رہا ہے اللہ رب العالمین اسے بھی اجر و ثواب سے نوازتا ہے۔ دعوت دینے والے کے لیے ضروری ہے سب سے پہلے کہ وہ علم حاصل کرے، کتاب و سنت کا صحیح علم سلف صالحین کے فہم کی روشنی میں، اور پھر لوگوں کو اس کی طرف دعوت دے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے سورہ یوسف کے اندر ایک آیت نازل فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے جس کے ذریعے میں اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں، بصیرت کی روشنی میں بھی دعوت دیتا ہوں، میرے متبعین اور پیروکار بھی۔ تو بصیرت علم کا تقاضا کرتی ہے، بغیر علم کے آدمی صاحب بصیرت نہیں ہو سکتا۔ تو ضروری ہے کہ ایک داعی اس چیز کے بارے میں مکمل علم رکھے جس چیز کی طرف وہ دعوت دیتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ دین کے سارے احکام، دین کے تمام امور پر واقفیت اسے ہو، اس میں مہارت ہو، یہ شرط نہیں ہے، لیکن جس چیز کی طرف وہ لوگوں کو دعوت دینے کے لیے جا رہا ہے اس کے تعلق سے مکمل آگاہی ہو، کیونکہ اس حدیث کے اندر اگر ایک داعی کی فضیلت ہے ایک ناحیے سے، تو دوسرے ناحیے سے اس کے لیے سخت وعید بھی ہے۔ اگر آدمی ایسی چیز کی طرف دعوت دینے لگے جس کے بارے میں اسے خود پتہ نہ ہو کہ کیا یہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کی دعوت ہے یا یہ کہ اس سے ہٹ کر کے، تو نبی کریم فرماتے ہیں کہ من دعا الی ہدی، جس شخص نے ہدایت کی طرف لوگوں کو دعوت دی۔ اور ہدایت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے خود قرآن مجید کے اندر ایک آیت میں ذکر کیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ رب العالمین ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ذریعے سے اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ وہ تمام ادیان پر اس دین کو، دین اسلام کو غالب کر دے۔ تو ہدایت کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کو بھیجا ہے، ہدایت یعنی وحی کے ذریعے سے۔ اب وہ وحی چاہے قرآن کی صورت میں ہو یا احادیث صحیحہ کی شکل میں ہو، یہ سب کے سب ہدایت ہے، اور اسی کی طرف دعوت مطلوب بھی ہے، کیونکہ یہ ہدایت جو ہمارے پاس دین کی شکل میں ہے، اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے سے جو
ہمارے اوپر انعام و اکرام کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس دین کو جو اتارا ہے آسمان سے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے آپ کے اوپر آپ کے دین کو مکمل کر دیا۔ تو یہ ہدایت مکمل ہو چکی ہے، یہ دین اللہ رب العالمین پورا کر چکا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی طرف دعوت دی، صحابہ کرام بھی اسی کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے، اور ہماری اور آپ کی قیامت تک کے لوگوں کے لیے اسی کے اندر خیر بھی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امت کے جو لوگ ہوں گے، جو علماء ہیں، جو دعوت دیں گے، اس ہدایت کی طرف دعوت دیں گے، لوگوں کو بلائیں گے، فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، کہ ایک عالم کے عابد کے اوپر فضیلت ایسی ہے جیسے 14ویں رات کا چاند ہو اور اسے دوسرے ستاروں کے اوپر جیسے فضیلت اور فوقیت حاصل ہوتی ہے۔ تو چاند جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے دوسروں کو رہنمائی کرتا ہے، گائیڈ کرتا ہے، جبکہ ستارے جو ہوتے ہیں وہ اپنی ذات تک محدود ہوتے ہیں، اس سے کسی کو فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ تو یہی مثال ایک عالم اور عابد کی ہے کہ عالم جس کے پاس علم ہوتا ہے کتاب و سنت کا، اس کتاب و سنت کے اس علم کے مطابق خود عمل بھی کرتا ہے اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت بھی دیتا ہے، کیونکہ اگر عملاً وہ کوتا ہے تو خود بخود وہ اللہ رب العالمین کے وعید کا شکار ہے، کیونکہ ایسا شخص حقیقت میں علماء نہیں، عالم ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ علماء ہی ڈرتے ہیں، یعنی وہ علماء جو اپنے علم کے مطابق عمل بھی کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر کہتے ہیں کہ من دعا الی ھدی کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ لا ينقص ذلك من اجورهم شیئا، جو شخص ہدایت کی طرف لوگوں کو بلائے اس کے لیے ایسے ہی اجر ہے جیسے اس پر عمل کرنے والے کے لیے ہے، اور عمل کرنے والوں کے اجر میں اس سے کوئی کمی نہیں ہوتی۔ ومن دعا الی ضلالہ، اور جو شخص گمراہی کی طرف دعوت دے، ضلالہ جو ہے یہ ہر وہ چیز گمراہی ہے جو اللہ رب العالمین کے دین سے ہٹ کر کے ہو، جو قرآن اور صحیح حدیث کو چھوڑ کر کے ہو، منہج سلف سے جو بالکل مختلف ہو، ایسی چیز گمراہی ہے، اس کے اندر سارے بدعات و خرافات داخل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبہ جمعہ کے اندر یہ پڑھا کرتے تھے کہ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ تو اس دین کو چھوڑ کر کے جو شخص نئی چیزیں ایجاد کر کے اس کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے، تو وہ گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے۔ فإن کل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت اس دین میں شرط یہ ہے کہ دین میں بہت سارے لوگ نہ سمجھنے کی وجہ سے مختلف مثالیں دیتے ہیں دنیاوی کی، اور کہتے ہیں کہ دیکھو یہ بھی ایجاد ہے، یہ لاؤڈ سپیکر بھی، یہ مسجد کے اندر اے سی بھی، مسجد کے اندر رکھی کرسیاں بھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو دین کے اندر ایجاد اگر کوئی شخص کرتا ہے، وہ شخص جو ہے اس کا وہ عمل وہ بدعت ہوگا اور وہی ضلالت ہوگی۔ تو ضلالت و گمراہی کی طرف دعوت دینے والا حقیقت میں وہ کتاب و سنت کی دعوت سے محروم ہوتا ہے، کیونکہ اگر اسے پتہ ہو، اور مشاہدہ میں بھی یہی چیز ہے کہ جو شخص بدعت کے راستے پر چلتا ہے تو وہ کتاب و سنت کی پر عمل کرنے سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ بدعت وہیں پر داخل ہوتی ہے جہاں سے سنت اٹھا لی جاتی ہے۔ تو جو شخص گمراہی کی طرف دعوت دیتا ہے، گنہگار تو وہ ہوتا ہی ہے، اس پر عمل کرنے والے بھی گنہگار ہوتے ہیں، اور دونوں کے گمراہی کے اندر، دونوں کے گناہ کے اندر اس سے کوئی کمی بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو اس حدیث سے ایک طرف فضیلت ثابت ہوتی ہے جو صحیح دین کی طرف دعوت دیں، اور دوسری طرف ان لوگوں کے لیے وعید بھی ہے جو گمراہی کی طرف بدعات اور خرافات کی طرف لوگوں کو دعوت دیں۔ بدعات کی جو تقسیم کی جاتی ہے، بدعت حسنہ و بدعت سیئہ، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ جتنی بھی بدعت ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، دین میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جو بدعت حسنہ ہو۔ البتہ جو دین میں نئی چیزیں جو ایجاد کی جاتی ہیں اس کے کیفیت مختلف ہو سکتی ہے۔ بسا اوقات ایک سنت ہوتی ہے لیکن وہ سنت پر عمل کرنا پاسبل نہیں ہوتا ہے، اس سے رک جایا جاتا ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز باجماعت پڑھائی، یعنی جسے قیام اللیل کہا جاتا ہے، جو تہجد بھی ہے، لیکن جب آپ کو یہ ڈر ہوا کہ میری امت کے اوپر یہ فرض ہو جائے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے رک گئے، اور اس سنت کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں دوبارہ زندہ کیا۔ تو اسے بدعت نہیں کہا جائے گا، اگرچہ اس حدیث کے اندر نعمت البدعۃ ھذہ، لیکن اس سے مراد نئے سرے سے ایک سنت کو زندہ کرنا مقصود ہے، اور یہ لغوی ناحیے سے وہاں پر بدعت کہا گیا ہے۔
اسی طریقے سے کوئی عمل ایسا ہوتا ہے کہ بسا اوقات اس پر لوگ، کوئی ایسی سنت ہوتی ہے کہ لوگ اس پر عمل کرنا ترک کر دیتے ہیں، لیکن پھر کوئی شخص اس سنت کو زندہ کرتا ہے اور لوگ اس پر عمل کرنا شروع کرتے ہیں، تو اس شخص کو بھی اجر و ثواب ملے گا جس نے اس سنت کو زندہ کیا، اور جتنے لوگ اس پر عمل کرتے ہوئے جائیں گے۔ اس کے مقابلے میں جو بدعات اور گمراہی کی طرف دعوت دیتا ہے، خود تو اس سے نقصان اٹھاتا ہے، جو لوگ اس پر چلتے ہیں ان سب کے گناہوں کا بھی بوجھ اس آدمی کے اوپر آنے والا ہے۔ اور تصور کریں آج کے دور میں، خاص طور سے سوشل میڈیا کے دور میں، ہمیں مزید متنبہ ہونے کی ضرورت ہے۔ ایک طرف ہمارے پاس نیکیاں کمانے کا بہت بہترین ذریعہ ہے یہ پلیٹ فارم، تو دوسری طرف گناہوں کے انبار بھی لمحوں کے اندر آدمی اپنے بوجھ اپنی پیٹھ پر لاد سکتا ہے، کیونکہ پہلے برائی محدود ہوتی تھی آدمی کے اپنے نفس تک یا اپنے ارد گرد تک، آج وہ برائی لاکھوں کروڑوں لوگوں تک پہنچ جاتی ہے، اور اگر وہ سوشل میڈیا پہ چھوڑ کر کے وہ آدمی وہ گندگی چھوڑ کر کے دنیا سے چلا جاتا ہے، جتنے لوگ اس کو فالو کرتے ہیں، اس کو اپناتے ہیں، سب کا گناہ اس کے اوپر پڑے گا، کیونکہ وہ سبب بنا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول کی یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ یہی حدیث صحیح مسلم کے اندر ایک دوسرے صحابی رسول سے بھی مروی ہے، اور اس حدیث کے اندر تھوڑی سی تفصیل ہے، ایک واقعہ بھی اس کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے۔ وہ حدیث جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ مشہور صحابی رسول ہیں اس ناحیے سے کہ سن 10 ہجری کے بعد یہ اپنے پورے قبیلے کے ساتھ، قبیلہ بجیلہ یہ یمن کے اندر ہے، ایک معروف قبیلہ تھا جن کی اصل مضر سے تھی۔ قبیلہ مضر جو اگر دیکھا جائے تو عرب کا بہت ہی معروف، مشہور اور قدیم قبیلہ ہے مضر، اسی سے یہ لوگ تھے۔ بجلی اسی کا ایک فرع ہے۔ 150 آدمیوں کے ساتھ یہ مدینہ نبی کے وسلم کے پاس آئے اپنے قبیلے کے، اور ان کے حالات بہت خستہ تھے، ایسے لباس پہنے ہوئے تھے، ایسی شکل ان کی تھی، شباہت کی فقر و فاقہ ان کے ظاہری شکل سے ظاہر ہو رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بالکل بدل گیا، آپ غمگین ہو گئے۔ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، اذان دی گئی، مسجد میں لوگ آئے، آپ نے خطبہ دیا، مختصر طور پر صدقے اور خیرات پر ابھارا۔ لوگ آتے گئے، کوئی درہم لے کر کے آئے، کوئی دینار، کوئی کپڑے، کوئی کھانے پینے کی چیزیں، کھجور، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدھے کھجور کے ذریعے سے ہی بھی اپنے آپ کو اگر جہنم کی آگ سے بچا سکو تو بچا لو۔ گرد کی لوگ لاتے گئے، لیکن چونکہ تعداد ان کی بہت زیادہ تھی، 150 لوگ تھے، اور جو آپ کے سامنے جو چیز آئی ہوئی تھی وہ ابھی کافی نہیں تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر وہ غم کے آثار تھے۔ یہاں تک کہ ایک انصاری صحابی پورا گٹھا لے کر کے آئے، گٹھی جس کے اندر درہم و دینار تھے، اور بمشکل اس کو اٹھا کر کے لا پا رہے تھے، اور لا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ لوگوں نے جب دیکھا کہ یہ انصاری صحابی گویا اپنی جمع پوجی لا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھ دیے ہیں، تو صحابہ کرام مزید گئے اور گھروں سے لا کر کے انہوں نے اتنا سب کچھ کپڑا، غلہ اور کھانے پینے کی چیزیں اکٹھا کر دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو ہے کھل اٹھا، اور آپ مسکرانے لگے، اور آپ اس کو اٹھاتے جاتے تھے۔ اور اسی درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پڑھی، جو ابھی ہم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے، اسی کے دوسرے الفاظ اگر کہہ لیجئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرہا، جس نے اسلام کے اندر بہترین سنت کا ایجاد کیا اسے اس کا اجر ملے گا، واجر من عمل بها من بعدہ من غیر ان ينقص من اجورہم شیئا، اور اس کا بھی اجر ملے گا جو اس کے بعد اس پر عمل کرے، اور عمل کرنے والوں کے اجر میں اس سے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ ومن سن فی الاسلام سنتا سیئتا کان علیہ وزرها ووزر من عمل بها من بعدہ من غیر ان ينقص من اوزارہم شیئا، رواہ مسلم۔ اور جو شخص کسی برے چیز کا اسلام کے نام پر ایجاد کرے، یعنی بری سنت کا، اس کے لیے اس کے اوپر گناہ ہے، اور ان لوگوں کا بھی گناہ ہے جو اس کے بعد اس پر عمل کریں، اور عمل کرنے والوں کے گناہوں میں اس سے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو یہ حدیث پورے واقعے کے ساتھ موجود ہے یہاں پر، اور جب ہم اس حدیث کو واقعے کے ساتھ جب ہم پڑھیں گے تو مکمل طور سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقے اور خیرات پر صحابہ کرام کو ابھارا تھا، اور صدقے اور خیرات کے تعلق سے صحابہ کرام نے تعاون بھی کیا، اور خاص طور سے وہ انصاری صحابی جب اپنی پوری جمع پوجی لا کر کے نبی کے سامنے رکھ دیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث کے الفاظ آپ نے بیان فرمائے، تو یہ اس میں کوئی نئی چیز نہیں، بلکہ انہوں نے صدقے اور خیرات کی ہی بہترین شکل نبی کے سامنے پیش کی، اور آپ نے اس پر ان کو یہ بشارت سنائی،
اور یہ بشارت قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے ہیں۔ تو اس حدیث کے الفاظ سے بہت سارے اہل بدعت استدلال کرتے ہوئے اپنے بدعت پر لوگوں کو گمراہ بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو اسلام کے اندر من سن فی الاسلام سنتا حسنتا، تو اسلام کی تعلیمات کو زندہ کرنا، نہ کہ اسلام کے اندر کوئی چیز ایڈ کرنا، تو یہ تو سراسر گمراہی ہوگی۔ تو یہ حدیث اہل بدعت اور خرافات کے لیے اس میں کوئی استدلال کی جگہ نہیں ہے، کیونکہ یہ حدیث کا واقعہ بالکل واضح ہے، روشن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہنا چاہ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے اور خیرات کو جو ہے افضل قرار دیا اور پھر لوگوں کو تعلیم دیا، ایک عام بات فرما دی کہ اسی طریقے سے کوئی بھی شخص اگر اسلام کی تعلیمات کو لوگوں کے درمیان عام کرے گا، خاص طور سے اگر لوگ اس سے دور ہو چکے تھے، تو اللہ رب العالمین اس کو اجر و ثواب دے گا، عمل کرنے والوں کو بھی اجر و ثواب میں اس سے کوئی کمی بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ دونوں حدیثیں مل کر کے حقیقت میں مکمل معانی ہمارے سامنے اس حدیث کے لے کر کے آتے ہیں، اور واضح ہوتی ہے کہ اس سے مراد صرف اور کتاب و سنت کی تعلیم ہے، اور بدعتوں سے اجتناب اور دوری کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ تو ان دونوں احادیث کو ہم جمع کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں کہ ہم سب سے پہلے تو علم حاصل کریں، اور علم حاصل کرنے کے بعد لوگوں کو دعوت دیں، اور چاہے ہمیں تھوڑا ہی علم کیوں نہ ہو، یعنی جس چیز کے بارے میں ہم دعوت دے رہے ہیں اگر اس کے تعلق سے ہمیں علم ہے، چاہے مکمل دین کا ہمارے پاس علم نہ ہو، تو بھی ہم اس طرف لوگوں کو دعوت دیں، اس سے دین کی نشر و اشاعت ہوگی اور لوگوں تک خیر کی باتیں پہنچیں گی، عام ہوں گی، اور اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے اجر و ثواب بھی نوازے گا۔ تو دین کی تعلیم حاصل کرنا، اس پر عمل کرنا، لوگوں کو دعوت دینا، اور بدعات سے خود کو دور رکھنا اور لوگوں کو اس گمراہی سے دور کرنے کی کوشش کرنا، یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت ہی پسندیدہ عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو کتاب و سنت کی تعلیم حاصل کرنے، اس کے مطابق عمل کرنے اور اوروں کو اس کی طرف دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر بدعات و خرافات سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور لوگوں کو بھی اس سے دور کرنے کی کوشش کرنے کی ہم سب کو توفیق دے۔ جب تک زندہ رکھے، ایمان رکھنا مدام رکھے، ہمارا خاتمہ تو اللہ تعالیٰ ایمان کی حالت میں ہم سب کو دنیا سے رخصت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔